نہیں ضائع کرتے محنت کسی محنت کرنے والے کی تم میں سے، مرد ہو یا عورت ہو، تم آپس میں ایک ہی ہو۔ پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور تکلیفیں دیے گئے اللہ کے راستے میں، اور جہاد کیا انہوں نے اور شہید کیے گئے، ضرور بالضرور مٹا دیتے ہیں ہم ان سے ان کے گناہ، اور ضرور بالضرور داخل کرتے ہیں ہم ان کو ایسے باغات میں جو چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے ہاں بہترین بدلہ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس سے پہلے والی متعدد آیات میں عقل مند بندوں کی کئی نشانیاں اور ان کی دعائیں بہت ساری ہم نے پچھلے دروس میں سنی ہیں۔ اب اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان بندوں نے جو دعائیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ساری دعائیں قبول فرما لی۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بشارت آ جائے دعاؤں کی قبولیت کی، کہ تیری دعا قبول ہو گئی۔ فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعائیں قبول فرما لیں۔ جو انہوں نے مانگا دنیا میں وہ ان کو ملا، جو انہوں نے آخرت کے لیے مانگا وہ ان کو ملے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو خود فرماتے ہیں کہ میرے سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ میرے سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا بندہ میرے بارے میں تم سے پوچھے کہ رب کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، ہم اس سے کہاں ملیں، تو فرمایا تم ان کو کہہ دو کہ میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی تم سے زیادہ قریب ہوں۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب الدعوہ، میں قریب ہوں اور میں دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں۔ کوئی کہ اس وقت میں مصروف ہوں، اس وقت میں سویا ہوا ہوں، اس وقت میں کسی اور کام میں ہوں، نہیں۔ اذا دعان، جب بھی، جس وقت، جس حال میں جو میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ تو فرمایا وہ کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع، بیکار، اکارت رائے گاں نہیں کرتا۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کسی بھی عمل کرنے والے کا کوئی عمل اللہ فرماتے ہیں بیکار نہیں جاتا۔ من ذکر او انثی، عورت کا عمل ہو یا مرد کا عمل ہو، ہمارے ہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مرد ہے یا عورت، یہ دیکھا جائے گا کہ عمل کیسا کیا ہے، اس کے دل کی حالت کیا ہے، اخلاص کتنا ہے۔ بعضکم من بعض، مرد عورت آپس میں ایک ہیں، ایک جنس ہیں، انسان ہیں۔ اللہ نے عورت کو مرد ہی سے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ایک ہی طرح کے سب کے تقاضے بنائے ہیں، ان کی حاجات اور ضروریات لگائی ہیں، اور ساری شریعت کا برابر ان کو مکلف بنایا ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، سارا دین جیسے مرد ذمہ دار ہے، مکلف ہے، ایسے عورت بھی ذمہ دار ہے، پورے دین کی مکلف ہے۔ جیسے اس سے قبر میں سوال جواب ہونا ہے، اس سے بھی ہونا ہے۔ جیسے اس نے آخرت میں جنت میں بلند درجات حاصل کرنے ہیں، ایسے عورت کے لیے بھی وہ میدان موجود ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ اللہ پاک جب بھی حکم دیتے ہیں، جو بھی حکم دیتے ہیں،
وہ مردوں کو دیتے ہیں، الفاظ مردوں والے ہوتے ہیں مذکر کے، ہمیں ان کے تابع کر کے حکم دیا جاتا ہے۔ وہی حکم اس وجہ سے ہمیں بھی ہوتا ہے چونکہ ہم مردوں کے تابع ہیں۔ بیوی ہے تو خامند کے تابع ہے، اور اگر بہن ہے تو بھائی کے تابع ہے، بیٹی ہے تو باپ کے تابع ہے۔ تو اس طریقے سے ہم مردوں کے تابع ہو کے ہمیں حکم ملتا ہے، بالاصالہ براہ راست اللہ پاک ہم سے خطاب نہیں کرتے۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ بھی دیکھو اللہ پاک نے مردوں عورتوں کو دونوں کو برابر کا ہی رکھا ہے، دونوں کا عمل برابر کا، اور دونوں کے لیے میدان برابر کا کھلا ہے، جو جتنا عمل کرے گا وہی بلند۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو اصول ہے کہ الرجل خیر من المرأۃ، کہ مرد عورت سے بہتر ہے، تو یہ اصول استغراق کا نہیں ہے کہ ہر فرد مرد ہر فرد عورت سے بہتر ہو، یہ نہیں ہے، یہ جنس کے لحاظ سے ہے۔ ورنہ بے شمار ایسی عورتیں ہیں کہ ہمارے جیسے مرد ان کی پاؤں کی مٹی پہ قربان ہو جائے۔ کتنی بے شمار عورتوں کو اللہ نے ایسے شان سے نوازا ہے۔ تو فرمایا مرد ہو یا عورت ہو سب ایک ہی ہیں آپس میں، اور اللہ کے ہاں کسی کا کوئی عمل ضائع اور بیکار نہیں جاتا۔ جب کوئی عمل بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی بیکار نہیں جاتا، تو پھر صحابہ کرام صحابیات جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے، جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا، جنہوں نے جائیدادیں مال چھوڑے، جنہوں نے مکے جیسا شہر چھوڑا، جنہوں نے ہر طرح کی قربانیاں دے کے بچے کٹوائے، قربان کیے، ماؤں نے اپنے بیٹے قربان کیے، بیویوں نے اپنے خامند قربان کیے، بہنوں نے اپنے بھائی قربان کیے، تو فرمایا پھر ان کے اعمال کی قدر اللہ تبارک و تعالی کیسے نہیں فرمائیں گے؟ فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اور مکہ مکرمہ فتح ہونے سے پہلے ہجرت کرنا فرض تھا، جہاں بھی کوئی مسلمان ہوا اس پر فرض تھا کہ وہاں سے اپنا گھر چھوڑے اور مدینہ طیبہ پہنچے۔ جس وقت مکہ فتح ہو گیا پھر آپ نے فرمایا لا ہجرت، اب ہجرت فرض نہیں ہے، ولیکن نیہ و جہاد، اور اس کے بعد اب نیت ہے کہ ہم ہر وقت دل سے تیار ہیں، خدا نخواستہ اگر کبھی ایسا موقع آ گیا کہ ہمیں گھر بار قربان کرنا پڑا ایمان کے مقابلے میں، ہم گھر قربان کر دیں گے، پر ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ یہ میرے آقا کا ارشاد ہے، ولیکن جہاد و نیہ، اب جہاد باقی ہے، نیت باقی ہے ہجرت کی، لیکن عملاً ہجرت اب فرض نہیں ہے۔ تو فرمایا لیکن وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اور ہجرت ایک ہوتی ہے انسان گھر چھوڑ کے سیر سپاٹے کے لیے چلا جاتا ہے، کسی مالی مفاد کے لیے چلا جاتا ہے، لو جی امریکہ میں جا رہے ہیں، کینیڈا میں جا رہے ہیں، بڑی ہجرت کر لی۔ لیکن ایک ہے ہجرت صرف ایمان کے لیے، جی نہیں چاہتا تھا وہ جگہ چھوڑنے کو، لیکن وہ اخرجوا، وہاں سے زبردست مجبوراً نکالے گئے، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، نکالے گئے مجبوراً اپنے گھروں سے، ورنہ مکے جیسے شہر کو چھوڑتے نہیں تھے۔ میرے آقا جب ہجرت فرما کے جا رہے تھے تو مکے کے قریب پہاڑ پہ کھڑے ہوئے، پیچھے مڑے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ نے فرمایا میرے راستے میں انہیں تکلیفیں پہنچائی گی۔ ویسے جو تکلیفیں انسان کو آتی رہتی ہیں، کافروں کو تھوڑی آتی ہیں، بے دینوں کو تھوڑی آتی ہیں، لیکن ایک ہے تکلیف آئے اور اللہ ہی کی وجہ سے آئے، اللہ کے دین کی وجہ سے آئے، اللہ کے کام کی وجہ سے آئے، شریعت کی وجہ سے آئے، ایمان کی وجہ سے آئے، آخرت کی وجہ سے آئے، اس لیے آئے کہ یہ کھرا مومن ہے، یہ دین کی بات کرتا ہے، اور یہ دین سکھاتا ہے، دین سمجھاتا ہے، دین پہ عمل کرتا ہے۔ تو جو دین کی وجہ سے تکلیف آئے اس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے، اور کل وہی راحت اور آرام کا ذریعہ بنے گی۔ اس تکلیف کے بدلے میں اللہ ایسی راحتیں عطا فرمائیں گے کہ پہلی ہی راحت پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تکلیفیں بھول جائیں گی۔ فرشتے پوچھیں گے کیا کبھی تجھے کوئی دکھ تکلیف کوئی پریشانی آئی تھی؟ وہ کہے گا نہیں میں نے تو کبھی دیکھی ہی نہیں ہے۔ حالانکہ کتنا تکلیفیں اٹھا کر کے صحابہ کرام دنیا سے گئے ہیں۔ وقاتلوا، اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیے، قتال کیے،
وقتلوا، اور اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے، اللہ کے راستے میں کٹے، اللہ کے راستے میں تڑپے، اللہ کے راستے میں پھڑکے، اللہ کے راستے میں جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے۔ تو فرمایا اب ایسے لوگ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، لَأُكَفِّرَنَّ، 3 تاکیدوں کے ساتھ، پکی بات ہے، پکی بات ہے، پکی بات ہے، مٹا دیں گے ہم ان کے گناہ، ان کا کوئی گناہ ان کے اعمال نامے میں باقی نہیں رہے گا، یہ گناہوں سے پاک صاف ہو کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ضرور ضرور مٹا دوں گا میں ان سے ان کے گناہ، اور صرف گناہ نہیں مٹاؤں گا بلکہ اپنی رحمت، اپنی رضا اور اپنی خوشی والی جگہ جنت عطا کروں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور داخل کروں گا میں ان کو ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں جو بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ ثوابا من عند اللہ، اور یہ بدلہ اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ کا بن کے آئے گا پھر اللہ کی طرف سے اس کی یہ قدردانی ہوگی۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس بہترین اور اچھا بدلہ ہے۔ باقی دنیا میں جو بدلے ہیں سب مٹنے والے ہیں۔ بڑی سیلری ہے جی فلانے کی، بڑی تنخواہ ہے جی فلانے کی، وہ تو اتنا کما لیتا ہے گھنٹوں میں، اتنا کما لیتا ہے منٹوں میں، اتنا کما لیتا ہے ایک کال پہ، اتنا کما لیتا ہے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے، لیکن یہ سب مٹنے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب مٹنے والا ہے۔ اب جو چلا گیا ذرا اس کے بارے میں تصور کر لیجیے، بڑی گاڑیوں میں گھوما کرتا تھا، بڑی فلاں کیا کرتا تھا، فیکٹری میں جو کپڑا بن رہا ہے، فیکٹری میں جو جوتے بن رہے ہیں، فیکٹری میں جو لوہے کی چیزیں بن رہی ہیں، اسی فیکٹری کے جس بڑا بینک بیلنس، بڑی گاڑیاں، بڑا فلاں، لاکھوں والا لباس اتار کے کفن وہی، غریبوں والا غسل وہی اسی پھٹے پر، میت اسی گاڑی میں، اور قبر کا سائز وہی، جو غریب کا سو اس کا۔ اور کل قبر پہ لوگ جائیں گے، نشان نہیں نظر آئے گا کہ یہ میاں صاحب کی قبر ہے، چودھری صاحب کی قبر ہے، مل مالک کی قبر ہے، کارخانوں اور فیکٹریوں والے کی قبر ہے، اوپر کتے پیشاب کر رہے ہوں گے۔ اعمال کام آئیں گے، قرآن کی دوستی کام آئے گی، مسجد کی دوستی کام آئے گی، اللہ والوں کی دوستی کام آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عشق اور محبت کام آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اصلح قلوبنا وازل عیوبنا وتولنا بالحسنى وزینا بالتقوى واجمع لنا خیر الآخرة والأولى۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان۔ یا الہ العالمین، تیرے بندے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، یا اللہ کوئی دعویٰ نہیں، یا اللہ کسی قسم کا کوئی ایسا عمل نہیں جو تیری پاک بارگاہ کے پیش کرنے کے قابل ہو، سوائے ندامت کے، سوائے یا اللہ حسرت کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم عاجزی لے کے آئے ہیں، یا اللہ گناہوں کی معافی کی درخواست لے کے آئے ہیں، یا اللہ ہم آپ سے آپ کی رضا کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ بھکاری بن کے تیرے دروازے پہ ہیں، سوالی بن کے تیری چوکٹ پہ ہیں۔ یا الہ العالمین، تو مہربانی فرما، ہماری درخواست کو قبول فرما۔ ہم پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، پوری انسانیت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ پورے محلے کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، پورے علاقے کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، ایک ایک مرد عورت بچے بچی کی طرف سے معافی مانگتے ہیں۔ تو سب پہ راضی ہو جا، سب کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے، سب کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے، سب کے لیے صحت اور تندرستی کے دروازے کھول دے، سب کے لیے اخلاص کے دروازے کھول دے،
اپنی محبتوں کے دروازے کھول دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے دروازے کھول دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مر مٹنے کے جذبے کے دروازے کھول دے۔ یا الہ العالمین، دنیا کے دھوکے سے ہمیں نکال دے، نفس اور شیطان نے جو ہمیں دھوکے میں ڈالا ہے یا اللہ اس سے ہمیں نکال دے، اس گندے ماحول نے جو ہمیں دھوکے میں ڈالا ہے یا اللہ اس دھوکے سے ہمیں نکال دے۔ یا الہ العالمین، جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کا کہا ہے، جس مقصد کے لیے کہا ہے تو جانتا ہے یا اللہ، ان سب کی طرف سے ہم درخواست کرتے ہیں تو مہربانی فرما، ان کی نیک مرادیں پوری فرما، ان کے مقاصد ان کو عطا فرما۔ یا اللہ، جو ہم سے دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں یا کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، یا اللہ ان سب کے لیے ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں۔ یا اللہ، ان کے دل میں جو مرادیں ہیں، جو چاہتے ہیں، جو ان کی غرضیں ہیں، جو ان کی حاجات اور ضروریات ہیں، تو مہربانی فرما، اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جن گھروں میں جھگڑے ہیں، دوریاں ہیں، آپس میں ناچاکیاں ہیں، یا اللہ تو وہاں محبتیں عطا فرما۔ یا اللہ، ان ناچاکیوں کی وجہ سے جو گھر اجڑ چکے ہیں تو ان کو دوبارہ آباد فرما۔ اولاد ماں باپ سے دور ہو چکی، میاں بیوی آپس میں دور ہو چکے، بہن بھائی آپس میں دور ہو چکے، یا اللہ سب کے دل تیرے قبضے میں ہیں، تو ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے۔ یا اللہ، تو ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، الفتوں سے بھر دے، محبتوں سے بھر دے، قربتیں عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین، یا اللہ، جو لوگ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، جہاں کہیں کر رہے ہیں، جس شکل میں کر رہے ہیں، یا اللہ ہم سب کے لیے دعا گو ہیں، سب کے لیے آپ سے خیر کی، رحمت کی، قبولیت کی، برکت کی درخواست کرتے ہیں۔ تو مہربانی فرما، سب کے کام کو قبول فرما، ہر مسجد کو آباد فرما، ہر مدرسے کو آباد فرما، ہر مسلمان کے گھر کو آباد فرما، ہر مسلمان کو رزق حلال وسعت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، بے منت بے حساب نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے سینوں کو بے کینہ کر دے، کسی کا بھی حسد، بغض، کسی کے بارے میں ہمارے دلوں میں ناچاکی اور برائی، کسی کے بارے میں یا اللہ دشمنی بالکل ہمارے دل میں نہ ہو۔ یا اللہ، ہمارے دل